السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع نماز کا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مقررہ وقت پر مومنوں پر فرض کی گئی ہے۔ تو چونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقت کی پابندی کرتے ہوئے ہمیں نماز کو پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگوں کے سامنے کیوں جھکتے ہیں، وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں، وہ اللہ تعالیٰ پھر اتنا کرم کرنے والے ہیں، اتنا فضل کرنے والے ہیں، وہ پھر اپنے بندے کو کسی مشکل میں جھکنے نہیں دیتا یا کسی بندے کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں نماز کو مقررہ وقت پر پابندی کے ساتھ اسے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں تم کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو۔ کوئی کہتا ہے کہ فضل نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم ادھر ادھر کیوں جاتے ہو، تم مجھے پکارو، میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ چکے ہو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ میرے فضل کو تلاش کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور میرا ذکر کثرت سے کرتے رہو، اس امید پہ کہ تم فلاح کامیابی پا جاؤ، چونکہ ہم نے اپنے رب کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا ہے۔ جب علامہ اقبال اسی لیے تو فرماتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے تو وہ مالک تو اتنا کرم فضل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تو ہمارے چھوٹے سے سجدے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پکارتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں کب آئے گا، مجھ سے توبہ کب کرے گا، مجھ سے رزق کب مانگے گا، میں اس کو عطا کروں گا۔ یہ اگر مجھ سے جتنی بار توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا، جتنی بار مجھ سے رزق مانگے گا تو میں اسے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس مالک کی بارگاہ میں، اس رب الکائنات جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس کی بارگاہ میں جھکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ وقت پر فرض کی ہے میں نے مومنوں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے فوائد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب ہمیں اس کے اتنے فوائد مل رہے ہوں، پھر اتنے انعامات مل رہے ہوں، اب جیسے کہ آیا کریمہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تم نماز قائم کر چکے ہو تو زمین میں پھیل جاؤ، میرے فضل کو تلاش کرو، میرا کثرت سے ذکر کرتے رہو، اس امید پہ کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ہم مسلمانوں کو، ہم بچوں کو، ہم نوجوانوں کو، ہم بوڑھے لوگوں کو، بزرگوں کو یہی نصیحت کی ہے کہ تم کامیابی چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی بار دن میں بلاتے ہیں یار، ہم کس دور میں چلے گئے، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ تو کتنی بار دن میں مؤذن اذان دیتے ہوئے کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تو میری بارگاہ میں جھکتا ہے نا تو تیرا جھکنا مجھے بڑا پسند آتا ہے۔ اسی کی بارگاہ ہے جو اس لائق ہے جس کے سامنے ہم جھک سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکیں، اس سے مدد طلب کریں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو اس امید پہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اے مسلمانوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو کسی بندے نے ایک بزرگ سے پوچھا
اس نے کہا کہ حضور میں اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ ان بزرگوں نے بڑی آسانی میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو بڑا آسان ہے، تو ایک قدم اپنے نفس پر رکھ اور دوسرا قدم تیرا خود بخود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ یاد رہے دنیاوی مصروفیات ہماری رہتی ہیں، لیکن ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنی چاہیے۔ دن میں ہم اپنے ہر کام کو کتنا وقت دیتے ہیں، اپنے مصروف ہونے کے باوجود بھی ہم وقت نکالتے ہیں، لیکن ہمارے پاس آج وقت نہیں ہے۔ صرف دن میں 1 گھنٹہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکال سکتے۔ یاد رہے کہ اگر ہم اس کی بارگاہ میں جھکیں گے تو یہ تم بھول جاؤ کہ وہ تمہیں کسی کی بارگاہ میں یا کسی بندے کے سامنے جھکنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو خود ارشاد فرماتا ہے، اے بندے تو میرے سامنے جھک، تو مجھ سے رزق مانگتا ہے، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، واللہ خیر الرازقین، بے شک اللہ تعالیٰ کا رزق سب سے بہتر ہے۔ اور یاد رہے اللہ تعالیٰ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں، ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اس سجدے نے فائدہ کس کو دینا ہے؟ ہم کو دینا ہے۔ اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں، محتاج اللہ ہمارے سجدوں کا نہیں ہے، ہم اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ اللہ تو محتاج ہے ہی نہیں کسی کا، اللہ الصمد۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، نیاز مند ہم ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں گے اس امید پہ کہ ہمارے مالک میرا اللہ مجھے عطا کرے گا، تو یہ آپ دل سے نکال دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا نہیں کریں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی دیر تک کھڑے عبادت کرتے رہتے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات آپ کے لیے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت سب کچھ آپ کے لیے لکھ تو دی ہے، لیکن آپ اتنی محنت مشقت کیوں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو خود آپ سوچیں کہ اللہ کے محبوب جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کو سجایا، وہ محبوب رات اتنی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے۔ تو ہم پھر لوگ عام انسان ہیں، ہم اپنے رب کو دن میں 1 گھنٹہ بھی وقت نہیں دے سکتے، حالانکہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ تو سوچیں اپنے آپ کو دینی ڈھانچوں کے اندر ڈانپ لیں، تاکہ اس سے ہمیں اور ہمارے کردار کو اور ہمارے آنے والے بچوں کو، اور اس کا فائدہ اس طرح سے پہنچتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ چہروں پہ نور لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر چہروں پہ نور اس طرح سے لاتے ہیں کہ سکون عطا کر دیتے ہیں۔ یہ دنیاوی چیزوں کے پیچھے ہم جو بھاگ رہے ہیں، جو ہم نے دولت پیسے میں ہم نے سکون تلاش کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جہاں مرضی بھاگ جاؤ، تم جتنی بھی دور چلے جاؤ، سکون تمہیں تب تک نہیں ملے گا جب تک تم میرا ذکر نہیں کرو گے، میری بارگاہ میں جھکو گے نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز بھی اللہ کی یاد ہے، ذکر اللہ تعالیٰ کا نام بار بار لیتے رہنا، ذکر کرتے رہنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان دلوں کو سکون عطا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم جو کوئی ایک آدھا یا کوئی نوجوان جو اپنی جاب کی تلاش کے لیے نکلا ہوتا ہے، وہ صبح سے اتنا تیار ہو کر جاتا ہے، اتنا تیار ہو کر جاتا ہے۔ پھر ایک استاد ہے، اس سے بھی ہم نے اچھے کپڑے پہننے کے لیے اتنا تیار ہونا ہوتا ہے۔ پھر ایک طالب علم ہے، اس سے بھی تیار ہونا ہوتا ہے، اچھے یونیفارم میں جانا ہوتا ہے۔ تو یاد رہے کہ جب ہم صبح فجر کے وقت اٹھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھے کپڑوں کے ساتھ سجدہ کریں، اس کی بارگاہ سے مانگیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے گھر میں نمک تک بھی ختم ہو جائے، وہ بھی تو اللہ سے مانگ۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 6 نصیحت کی۔
جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً چوتھی یا تیسری یا پانچویں نصیحت کی کہ اے ابو ذر، اللہ رب العزت کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا، یاد رکھ دنیا تجھے جو بھی کہتی رہے، جس طرف بھی لگاتی رہے، اپنے رب کو راضی رکھنا، اس کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی معاملات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں۔ ہم جتنا جھکیں گے جتنا جھکیں گے اس کی بارگاہ میں، اللہ پھر ہمیں اتنی بلندی بھی دے گا، اتنا مقام بھی دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بندے کا دامن نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا مضبوطی سے میری رسی کو تھامے رکھو، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامے رکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا دامن کبھی چھوڑتا نہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، کیونکہ نماز ادا کریں گے تو اس کے ہمیں بہت فوائد ملیں گے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے آنے والی نسل کو نماز کی پابندی کروائیں۔ حضور کا تو فرمان یہاں تک ہے کہ جب تک بچہ 7 سال سے بڑھ جائے، اس کی عمر بڑھ جائے، تو اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اسے ہلکا ہلکا کو، اگر وہ 10 سال کی عمر میں غالباً بڑھ جائے تو پھر اسے مارو۔ تو نماز کے معاملے میں والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے کو یہ نہ کہیں کہ میرا بچہ چھوٹا ہے یا اس کی عمر ہے، بگڑ جائے گا۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مارو، نماز پڑھو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ جب ہم اپنے بچے کو یا ہم خود اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں گے تو ہمیں سکون ملے گا، ہمیں قلبی سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں ہیں میرے ذکر میں ہی سکون، جب تم میرا ذکر کرو گے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ اگر تم باہر والی چیزوں کو، کہ دنیاوی چیزوں کے پیچھے سکون ڈھونڈو گے تو یاد رہے ساری زندگی تم ضائع کر لو لیکن تمہیں سکون نہیں ملے گا۔